خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، دنیا بھر میں اموات کی ایک بہت بڑی وجہ دل کے امراض ہے۔ دل کے امراض جیسے کہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، اس کے علاوہ فالج، گردوں کی بیماریاں۔ جہاں تک ان بیماریوں کی اور وجوہات ہے، وہاں پر ہائی بلڈ پریشر بھی ان بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں ہائی بلڈ پریشر کے 1.8 ارب مریض ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کا ہر چوتھا شخص ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ تاہم 46% مریضوں کو اپنے ہائی بلڈ پریشر کا پتہ نہیں ہے، اور جو مریض ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو ان میں سے 42% مریض دوا صحیح طریقے سے نہیں لیتے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کب ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے آپ نہ صرف یہ کہ اس سے بچا کیسے سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ خدا نخواستہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو آپ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر بنیادی طور پر کیا ہے؟ انسانی دل ضروری توانائی اور آکسیجن دینے کے لیے جسم میں ہر طرف خون کو پمپ کرتا ہے۔ دل کا دھڑکنا خون کی شریانوں کی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس دباؤ کی قوت ہی آپ کا بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر کو ملی میٹر آف مرکری میں ناپا جاتا ہے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر ناپا جائے گا تو اسے 2 عددوں کے طور پر لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر آپ کی ریڈنگ 120/80 ملی میٹر آف مرکری ہے تو آپ کا بلڈ پریشر اوپری والا 120 اور نیچے والا 80 ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر سسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے، اور نیچے والا بلڈ پریشر ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی ریڈنگز مختلف ہو سکتی ہے۔ مختلف ریڈنگ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہم اس ٹیبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا بلڈ پریشر 120 اور 80 سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور تندرست ہے۔ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے بلڈ پریشر کو اس سطح پر بنائے رکھنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 120/80 اور 139/98 کے درمیان ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو جتنا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے اپنے معالج سے رجوع کرنا آپ کو چاہیے۔ آپ کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی طرز زندگی میں صحت مند تبدیلیاں لائیں، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر خدا نخواستہ 140/90 سے زیادہ ہے، جو کہ مسلسل کئی ہفتوں تک اسی لیول پہ رہتا ہے، تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ آپ کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی پڑے گی، اور ان کی تجویز کردہ ادویات کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے؟ اگر آپ کی ریڈنگ کئی ہفتوں تک لگاتار 140 اور 90 یا اس سے زیادہ رہتی ہے تو امکان ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے لیکن نیچے والا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یا آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور نیچے والا نارمل ہوتا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں اگر عددوں میں محض ایک بھی معمول سے زیادہ ہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کیوں اہم ہے؟ اگر آپ کا بلڈ پریشر معمول سے زیادہ ہے تو یہ آپ کے دل اور خون کی شریانوں پر اضافی دباؤ ڈالے گا۔ کچھ عرصے بعد یہ اضافی دباؤ آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خاص کر جو باریک رگیں دماغ، آنکھوں، گردوں، پیروں اور دل کو خون کی سپلائی کرتی ہے۔ کو پہنچنے والا نقصان نہ صرف یہ کہ فالج، دل کے اٹیک، گردوں کے فیل ہونے میں زخم اور پیروں کی رگوں کی بندش، آنکھوں اور نظر کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دل کا دورہ پڑنے یا اچانک فالج ہونے کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے دل اور گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کے شکار 100 میں سے 90 مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ بلڈ پریشر کی وجوہات کا ٹھیک سے اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ ہم 10% مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر
کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثلاً گردوں کی تکالیف کی وجہ سے، ہارمونز میں چینجز کی وجہ سے، تبدیلیوں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بعض درد کش یا اس قسم کی دوسری ادویات کی مسلسل استعمال کی وجہ سے، یا غیر صحت مند طرز زندگی مثلاً موٹاپا، نمک کا استعمال بہت زیادہ، چہل قدمی نہ کرنا اور سگریٹ نوشی کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات میں ہو سکتا ہے۔ تمام افراد جو نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بازار میں بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا جو مطلوبہ مقدار میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال نہیں کرتے اور موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ کچھ مریضوں میں خاندانی ہسٹری یا اگر ان کے بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو یہ موروثی طور پر ان میں ہو سکتا ہے، اور خاندان کی ہسٹری اگر ہائی بلڈ پریشر کی ہے تو ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے۔ جہاں تک ادویات کا تعلق ہے تو اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، تاہم ادویات کے ساتھ ساتھ صحت مند طرز زندگی ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو نہ صرف یہ ہے کہ کم کرتی ہے، بلکہ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے آسان رہے گا، اور جو مستقبل میں خدا نخواستہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو خوراک میں نمک کا استعمال کم کرنا پڑے گا، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا، صحت مند سطح پر اپنے وزن کو قائم رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ زیادہ فعال بننا پڑے گا اور پابندی سے ورزش کرنی پڑے گی۔ ورزش کا دورانیہ دن میں 30 منٹ تک ہو سکتا ہے، اور ہفتے میں آپ 150 منٹ تک باقاعدگی سے ورزش کو اپنا معمول ضرور بنائیں۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، سگریٹ نوشی کو مکمل چھوڑ دیں، درد کش ادویات کا استعمال نہ کریں، نیند پوری لیں، چائے، کافی، کیفین وغیرہ کا استعمال کم کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ اور بہت ساری ویڈیوز آئندہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔